السلام علیکم. سنیما ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. انسان اس دنیا میں واحد مخلوق ہے جو یہ شعور رکھتا ہے کہ اس دنیا کے قدرتی حسن کو کیسے بچایا جائے یا پھر اس کا توازن کیسے برقرار رکھا جائے. لہٰذا اس مقصد کے لیے حیرت انگیز فیصلے بھی کیے گئے جس پہ دنیا بھر سے تنقید بھی کی گئی، لیکن ایسے مشکل فیصلے کرنا اس وقت کی ضرورت تھی. انسانوں کو ہمیشہ سے ہی اپنے سروائیول کے ساتھ ساتھ خطرناک جانوروں سے بھی خطرہ رہا ہے، اور ایسے خطرناک جانوروں سے دنیا کی خوبصورتی کو بچانے کے لیے انسانوں نے جانوروں سے بھی جنگ کی ہے تاکہ وہ اس خوبصورت دنیا کے حسن کو نقصان نہ پہنچا سکے. آپ نے اب تک انسانوں کے درمیان ہونے والی جنگ کے بارے میں ہی سنا ہوگا، لیکن در حقیقت تاریخ میں انسانوں نے جانوروں سے بھی جنگ کی ہے. جی ہاں، اس کی مثال 1932 میں آسٹریلیا میں ہونے والی دا گریٹ ایمو وار ہے، جہاں پہ کچھ ایسے پرندے کی بے حد بڑھتی ہوئی آبادی نے وہاں کے رہنے والے مقامی کسانوں کو بہت پریشان کیا، کیونکہ وہ پرندے ان کی فصلیں تباہ کر رہے تھے. اور پھر ان پرندوں کا خاتمہ کرنے کے لیے باقاعدہ بندوقوں سمیت فوجیوں کو بھیجا گیا. اس جنگ کے دوران کئی 100 پرندے مار دیے گئے، مگر اس کے باوجود بھی یہ جنگ ناکام رہی. اور اسی سے ملتا جلتا ایک دوسرا واقعہ پیسیفک کوشن گلیپاگوس جزیرے پر پیش آیا، جو آفیشیلی طور پر ریپبلک آف ایکواڈور کا حصہ ہے. ان جزیروں پر تقریباً 25,000 لوگ آباد ہیں، جس کی وجہ ان کا قدرتی حسن، خوبصورتی اور سب سے زیادہ ان نایاب جانوروں کی خوبصورتی ہے جو دنیا بھر میں کہیں اور نہیں پائی جائے گی. اور دنیا کے سب سے بڑے کچھوے گلیپاگوس ٹورٹوائز بھی یہی پائے جاتے ہیں. 1959 میں یہاں 3 مچھیرے اپنے کھانے کے لیے 2 بکریاں اور 1 بکرے کو گھر سے اپنے ساتھ لائے، مگر انہیں کھایا نہیں بلکہ انہیں جزیروں پر چھوڑ کر واپس چلے گئے. آپ کو اندازہ بھی ہوگا کہ بکریوں کی نسل کس قدر تیزی سے بڑھتی ہے، اور ایسا ہی ہوا جب 14 سال بعد یہ نسل دیکھتے ہی دیکھتے 30,000 بکریوں تک جا پہنچی. اور اس قدر زیادہ آبادی سے مقامی لوگوں کو اور باقی جانوروں کا جینا مشکل ہو گیا. لیکن یہ سلسلہ یہی نہیں رکا، بلکہ مزید کچھ سالوں بعد یہ تعداد بڑھتے بڑھتے 2 لاکھ بکریوں تک جا پہنچی. لہٰذا ان جزیروں کے باقی جانور بھوک سے مرنے لگے، کیونکہ یہاں کے بکریاں ان جزیروں کی تمام گھاس کھا کر ان جزیروں کا نقصان کرنے لگے تھے. گورنمنٹ آف ایکواڈور کو خیال آیا کہ اب اس مسئلے کا حل کے لیے کوئی ہنگامی انتظام کرنے چاہیے اور کسی طرح سے ان تمام بکریوں کا ان جزیروں سے خاتمہ کرنا چاہیے، ورنہ یہ بکریاں یہ تمام پودوں اور گھاس کو کھا کر ختم کر دیں گے اور ان جزیروں کے قدرتی حسن کو تباہ کر کے ان جزیروں کو کھنڈر بنا دیں گے. مگر سوال یہ تھا کہ کس طرح کیا جائے. لہٰذا اس بارے میں بہت سے دلچسپ طریقے سوچے گئے. مثلاً یہ کہ ان جزیروں پر شیروں کو لا کر چھوڑ دیا جائے تاکہ یہ سارے شیر ان بکریوں کو کھا کر ختم کر دیں. لیکن پھر اس ارادے پر بھی عمل نہیں کیا گیا. پھر دوسرا طریقہ سوچا گیا کہ ان بکریوں کو مار دیا جائے، اور اس کے لیے یہ کرنا چاہیے کہ ان تمام بکریوں کو ختم کر دیا جائے تاکہ ان کی نسل ہی نہ بڑھ سکے. لیکن پھر اس ارادے پر بھی عمل نہیں کیا گیا. لہٰذا اب جو تیسرا طریقہ سوچا گیا اسے پروجیکٹ ایزابلا کا نام دیا گیا، اور یہ کہ فوجیوں کو بندوقوں کے ساتھ ان جزیروں پر بھیجا جائے جو ہر نظر آنے والے بکریوں کو شوٹ کر دے، اس تعداد میں ختم کر دیں. لیکن ان تعداد کو ختم کرنے میں بہت سارا وقت چاہیے تھا. لہٰذا اب کے بار نیوزی لینڈ سے ہیلی کاپٹرز منگوائے گئے جن پر 4 شوٹرز سوار تھے اور مشین گن سے ہر نظر آنے والے بکریوں کو شوٹ کرتے جا رہے تھے. اور یہ طریقہ کام کر گیا اور 90% بکریوں کو ختم کر دیا گیا. لیکن ابھی بھی ان کی ہزاروں کی تعداد باقی تھی جو کہ پھر سے بڑھ کر لاکھوں تک جا سکتی تھی. لہٰذا ان کا بھی صفایا کرنا ضروری تھا. یہ ہزاروں کی تعداد ڈر کر گھنے جنگلات میں جا کے چھپ گئی. اب اس بار جو طریقہ آزمایا گیا اسے جیوڈر کوٹس کا نام دیا گیا، جس کے مطابق ایک بکری کو پکڑ کر اس کے گلے میں GPS ڈیوائس لگا دی گئی تاکہ وہ جب بھی بکریوں کے جھرمٹ میں جائے تو اس کے باقی ساتھیوں کا پتہ چل سکے کہ وہ کہاں چھپے ہیں. پھر اسی طرح 900 بکریوں کے گلے میں GPS ڈیوائس لگا دی گئی، اور اس GPS ڈیوائس کی مدد سے باقی بکریوں کو
ट्रेस करके उन्हें ढूंढकर मार दिया जाता था और जिनके गले में वो डिवाइस लगाई होती थी उनको छोड़ दिया जाता था ताकि उनके जरिए बाकी छुपे हुए बकरे बकरियों का भी पता लगाया जा सके। और इस अमल में तकरीबन 2 साल का वक्त लगा और फिर 2006 में इस गैलापागोस जजीरे से बकरे बकरियों का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो गया, जिसके बाद इस जजीरों पर फिर से घास और पौधे उगने लगे और जो जानवर वहाँ खुराक की कमी से नापैद हो रहे थे उनकी तादाद भी फिर से बढ़ने लगी और इस तरह इस गैलापागोस जजीरे की खूबसूरती फिर से पहले जैसी हो गई। इन बकरे बकरियों को खत्म करने पर दुनिया में भी कई जगह तनकीद भी की गई, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इक्वाडोर का ये कहना था कि इस जजीरे पर इंसानों और यहाँ के जानवरों के सर्वाइवल के लिए ये कदम उठाना भी जरूरी था। इस दुनिया की खूबसूरती को कायम रखना हम इंसानों की ही जिम्मेदारी है ताकि हम इंसान सर्वाइव कर सकें। ये वाकया तारीख में लड़े जाने वाली जानवरों के लिए जंग के नाम से मशहूर है। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके।